میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آخر کار مہک کی تمام دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ مہک اور آریان کی زندگی میں اولاد کی خوشخبری آنے والی ہے، اور ساتھ ہی شاہویر بھی ایمان کے دل میں اپنے لیے پھر سے جگہ بنانے والا ہے، کیونکہ شاہویر نے جس طرح سے ایمان کی مدد کی ہے وہ بھی اس وقت میں جب ایمان کو کسی کی ہیلپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اور شاہویر کی بنائی ہوئی پریزنٹیشن جب ایمان اپنے آفس میں دے گی، نہ صرف پریزنٹیشن کی بہت زیادہ تعریف ہوگی بلکہ ساتھ ہی ایمان کو پروموشن کی خوشخبری ملے گی، تو ایمان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اگر ایکسیڈنٹ کے بعد شاہویر میری ہیلپ نہ کرتا تو نہ ہی میں اتنی اچھی پریزنٹیشن بنا پاتی اور نہ ہی میری پروموشن ہوتی۔ فی الحال تو مہک کو جب آریان اور المیر ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو گھر میں آصف صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر مہک کو ایسا کیا ہوا کہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ دراصل عنبر بیگم کے اچانک انتقال کے بعد سے آصف صاحب بہت ڈر گئے ہیں۔ تبھی گھر کے کسی بھی فرد کی تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آصف صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے بار بار فبیہہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، تمہاری اور مہک کی پچھلے دنوں میں تھوڑی انبن چل رہی تھی، کہیں تم نے تو مہک کو ایسا کچھ نہیں کہہ دیا کہ مہک کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی؟ آصف صاحب کی بات سن کے فبیہہ تھوڑی ڈر جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے دل میں یہ چور تو ہے کہ صبح میری ہی مہک بھابھی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ دراصل مہک کو بھی تو اب بیجا روب جمانے کی جیسے عادت سی پڑ چکی تھی۔ تبھی فبیہہ جو ابھی ناشتہ بنانے میں مشغول ہوتی ہے تو اس کے سر پہ پہنچ کے اسے آرڈر دیتی ہیں کہ بھائی دوپہر کا کھانا بھی ذرا جلدی بنا لینا، اور ساتھ ہی جب فبیہہ سے کہتی ہے کہ دراصل امی کو دوپہر کا کھانا جلدی بنانے کی عادت تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ گھر کا نظام ٹھیک ویسے ہی چلتا رہے جیسے کہ امی کے زندگی میں چل رہا تھا۔ تو فبیہہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، مہک سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے کہ گھر کا نظام بالکل ویسے چلتا رہے تو آپ خود کوئی زحمت کیوں نہیں کرتی؟ دوپہر کا کھانا تو آپ بھی بنا سکتی ہیں۔ اور پھر مہک کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میں آپ کا لحاظ کر جاتی ہوں اور آپ کے کہنے پہ سب کام کر لیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت آ کے مجھے آرڈر سناتی رہیں۔ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ میں کس گھر سے آئی ہوں جہاں نوکروں کی ایک فوج ہوتی تھی؟ اور اپنا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ رشتے میں مجھ سے بڑی ضرور ہوں گی، لیکن خاندان میں ہی آپ سے بڑی ہوں۔ فبیہہ کی یہ باتیں مہک سے برداشت نہیں ہوتی، تبھی وہ بے ہوش ہو کے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور ایسے میں جب آریان اور المیر اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو فبیہہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ مہک کو کچھ ہو گیا تو سارا الزام میرے اوپر آئے گا، اور ظاہر ہے کہ مہک ہوش میں آتے ہی سب گھر والوں کو بتا دے گی کہ فبیہہ نے ہی میرے ساتھ صبح مس بیہیو کیا تھا۔ لیکن فبیہہ سوچتی ہے کہ جب تو وہ ہوش میں آئے گی تبھی سب کو بتائے گی نا۔ ابھی وہ آصف صاحب کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہے کہ ابو بھلا میں مہک بھابھی کے ساتھ کیوں کوئی بدتمیزی کروں گی، میں تو صبح اپنے کام میں مصروف تھی، وہ تو مہک بھابھی آئیں اور پتہ نہیں کیسے ایک دم سے بے ہوش ہو گئیں، میں تو خود ان کے لیے بہت پریشان ہوں۔ دوسری طرف شاہویر جب ایمان کو مہک کے ہاسپٹل جانے کا بتاتا ہے تو ایمان بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر شاہویر جو ایمان کے لیے خود ناشتہ بنا کے لاتا ہے تو ایمان پہلے تو کافی نخرے دکھاتی ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ پاؤں ابھی سلامت ہیں۔ تبھی شاہویر اس کے زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری پریزنٹیشن بھی بنا دی تھی اور ناشتہ بھی بنا دیا ہے، اس لیے زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، چپ چاپ ناشتہ کرو۔ اب ایمان جب پریزنٹیشن کا سنتی ہے تو وہ مینٹلی بہت ریلیکس ہو جاتی ہے، کیونکہ اٹھتے ساتھ اسے جو سب سے پہلی فکر ستا رہی تھی وہ پریزنٹیشن کی تھی کہ آج سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر آج سبمٹ نہ کروائی تو میری پروموشن تو کبھی ہوگی نہیں، الٹا باس بھی ناراض ہوں گے کہ آپ نے پریزنٹیشن بنانے میں اتنے دن لگا دیے۔ بہرحال اب ایمان کے دل میں تھوڑا تھوڑا شاہویر کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو تو رہا ہے، لیکن پھر بھی جب اسے یاد آتا ہے کہ شاہویر نے مجھے دھوکہ دے کے مہنور کے ساتھ شادی کی تھی تو ایمان کا دل شاہویر کی طرف سے پھر سے بددل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان جب یہ پریزنٹیشن آفس میں جا کے پریزنٹ کرے گی اور اس کی اتنی تعریف ہوگی کہ ایمان آپ کی پہلے کی تمام پریزنٹیشنز بھی بہت اچھی تھیں لیکن یہ پریزنٹیشن تو سب سے بڑھ کے اچھی ہے، تو ایمان سوچے گی کہ یہ تو میں نے بنائی ہی نہیں، یہ تو شاہویر نے بنائی ہے۔ تو یوں شاہویر کی چھوٹی چھوٹی کوششیں بالآخر ایمان کے دل کو موم کر ہی لیں گی۔
دوسری طرف ہاسپٹل میں جب آریان اور المیر پریشان ہوتے ہیں تو ڈاکٹر باہر آ کے بتاتی ہے کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، بلکہ خوشخبری ہے، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ یہ سن کے آریان کو تو یقین ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی گائناکولوجسٹ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ دونوں کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے، ہاں لیکن دعا کرتے رہیں تو کوئی معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور آریان کو یاد ہے کہ جب عنبر بیگم کو آ کے آریان اور مہک نے یہ خبر سنائی تھی تو عنبر بیگم نے آریان اور مہک دونوں کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بھی اولاد کی خوشخبری ضرور دے گا۔ آریان کا دل چاہتا ہے کاش امی آج دنیا میں ہوتیں تو یہ خبر سن کے کتنا خوش ہوتیں۔ بہرحال المیر آگے بڑھ کے اپنے بھائی آریان کو گلے لگاتا ہے اور دل سے خوش ہوتے ہوئے دعائیں دیتا ہے۔ آریان اور المیر کا تو بس نہیں چلتا کہ ابھی گھر پہنچ کے سب گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائیں، اور اب جب مہک ہوش میں آئے گی اور اسے بھی اس خوشی کی خبر کا پتہ چلے گا تو اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ اتنی جلدی اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دے دیا۔ دوسری طرف ایمان ہے جو مہک کی اس خوشی پہ سچ میں خوش ہوگی، لیکن مہک ایمان کی خوشی پہ خوش نہیں ہے۔ جب مہک کو ایمان کی پروموشن کا پتہ چلے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس سب کے لیے شاویر نے ایمان کی مدد کی ہے تو مہک کو بہت جلن اور حسد محسوس ہوگا، کیونکہ مہک تو یہ چاہتی تھی کہ ایمان اپنی جاب چھوڑ دے اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لے، جس کے لیے اس نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ تم گھر پہ رہو تاکہ تمہارے اور شاویر کے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ تو مہک سوچے گی کہ ان دونوں کے تعلقات بہتر بھی ہو گئے اور ایمان کو جاب بھی چھوڑنا نہیں پڑی، بلکہ الٹا اسے جاب پہ پروموشن ملی اور گھر کے کاموں سے بھی جان چھوٹ گئی، جبکہ مہک یہی چاہتی ہے کہ چونکہ وہ گھر میں سب سے بڑی بہو ہے تو بس اسی کی تعریفیں ہوں اور تو کسی کی تعریف اس سے ہضم ہی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مہک اپنے شوہر آریان کو صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ابو کی دکان واپس خریدنے کے لیے اپنے پیسے انویسٹ کرنے کی، اور فبیہہ بھی المیر سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر تم نے بوتیک بیچ کے اپنا حصہ نکالنے کا سوچا بھی تو ڈیڈ کو بہت برا لگے گا۔ یاد رکھو کہ ڈیڈ نے اس وقت تمہیں بوتیک خرید کے دی تھی جب تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ اب المیر اور آریان تو اپنی اپنی بیگمات کی وجہ سے خود کو ہیلپ لیس محسوس کریں گے، اور خاص طور پہ مہک کی پریگنینسی کے بعد آریان تو یہی چاہے گا کہ جو مہک کہتی ہے میں وہی کروں تاکہ مہک کسی قسم کا سٹریس نہ لے، مہک اور اس کے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ شاویر اور ایمان مل کے آصف صاحب کی بوتیک واپس خرید کے انہیں گفٹ کرنے والے ہیں۔ ایسے میں آریان اور المیر کو جہاں آصف صاحب کے لیے خوشی محسوس ہوگی وہاں دل ہی دل میں افسوس بھی ہوگا کہ ہم اپنے ابو کے کام نہ آ سکے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ فبیہہ کا چھوٹا بھائی زین کہاں ہے اور اس کا کوئی تذکرہ کیوں نہیں کر رہا۔ کیا وہ پاکستان میں ہے، فبیہہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یا پھر عمران صاحب اور تسلیم اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کے گئے ہیں؟ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی اور مہک کی گڈ نیوز سن کے کون کون خوش ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔